جی ہاں، کوریا کا سب سے خطرناک کرائے کا قاتل تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا وہاں کوئی زندہ نہیں بچتا تھا۔ اس کی منگیتر رانیے ہی اس کی بے رحم زندگی میں واحد نرمی تھی۔ مگر ایک دن ایک غیر قانونی سودے کو چھپانے کے لیے صدراتی امیدوار پاک گوانسو نے اپنے آدمیوں کو رانیے کو اغوا کرنے کا حکم دیا۔ جی ہاں، دیوانوں کی طرح وہاں پہنچا، مگر اس نے صرف پاک گوانسو کو شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا۔ اچانک گولی چلنے کی آواز آئی، رانیے خون کے تالاب میں گر پڑی۔ جی ہاں، بے بس کھڑا رہا، پھر اچانک ایک زوردار مکے نے اسے بے ہوش کر دیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بندوق تھی جس کی اسے کوئی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ تنظیم نے اسے چھوڑ دیا تھا اور رانیے کے قتل کا الزام بھی اسی پر ڈال دیا تھا۔ خوش قسمتی سے جی ہاں اس جہنمی جال سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس نے قسم کھائی کہ وہ واپس کوریا جائے گا اور اپنی منگیتر کا بدلہ لے گا۔ اسی دوران آنا نامی ایک لڑکی جسے اس کی سوتیلی ماں نے بچپن سے قید کر رکھا تھا ایک بار پھر فرار ہو گئی۔ رانیے کی تلاش کے دوران خبر آئی کہ جی ہاں مر چکا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ رانیے مر چکی ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ رانیے ایک اسپتال میں ہے۔ ایک طویل اور جان لیوا بھاگ دوڑ کے بعد آنا کی ٹکر جی ہاں سے ہو گئی۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ کوریائی ہے تو اس نے زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے اس سے مدد کی درخواست کی، مگر جی ہاں کسی جھنجھٹ میں پڑنا نہیں چاہتا تھا اور وہاں سے چلا گیا۔ جلد ہی آنا دوبارہ پکڑی گئی۔ جب وہ مایوسی میں ڈوب رہی تھی اچانک جی ہاں نمودار ہوا اور اسے بھاگنے کو کہا۔ تعقب کرنے والا شخص جی ہاں کو ختم کرنا چاہتا تھا مگر خود ہی شکار بن گیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود جی ہاں ایک وحشی درندے کی طرح لڑا۔ اس نے جان لیوا گھٹنے کا وار کیا، دشمن کو کندھے کے اوپر سے پھینکا اور آخرکار گھومتے ہوئے گلا دبا کر لڑائی ختم کر دی۔ تب ہی اسے احساس ہوا کہ وہ آدمی ایک پولیس افسر تھا۔ جی ہاں گھبرا گیا اور سب وے سے بھاگ نکلا۔ وہاں اس نے آنا کو ایک گاڑی میں پھنسا ہوا دیکھا۔ آنسوؤں بھری آنکھوں سے وہ اس سے التجا کرنے لگی۔ جی ہاں ایک لمحہ رکا پھر منہ موڑ کر چلا گیا کیونکہ اس وقت اس کے اپنے مسائل بہت زیادہ تھے۔ 6 ماہ بعد جی ہاں نے اپنی شناخت چھپا لی اور سیول میں ایک مرمت کرنے والے کے طور پر خاموش زندگی گزارنے لگا۔ ایک شام اسے ایک ہنگامی بلند عمارت کی مرمت کے لیے بلایا گیا، مگر شناختی کارڈ بھول جانے کی وجہ سے محافظ نے اسے اندر جانے نہ دیا۔ ایک مہربان صفائی کرنے والی عورت نے اس کی مشکل دیکھی اور اس کی مدد کی لفٹ میں اس نے نرمی سے یاد دلایا کہ آج ہوا بہت تیز ہے اس لیے احتیاط کرے۔ جی ہاں نے اپنی حفاظتی بیلٹ باندھی اور اسپائڈر مین کی طرح نیچے چھلانگ لگا دی۔ نیچے والے کمرے میں ایک دلکش عورت نے سفید پاؤڈر شراب کے گلاس میں ملایا۔ اسی لمحے کن اسمبلی جانگ سے جون اندر داخل ہوا۔ وہ کوریا کے سب سے مقبول صدراتی امیدواروں میں سے ایک تھا۔ اس نے جلدی سے شراب پی اور ایک رنگین رات کے خواب دیکھنے لگا۔ اچانک جی ہاں کھڑکی کے باہر نمودار ہوا۔ جانگ سے جون گھبرا کر مڑا چکر آیا اور زمین پر گر پڑا۔ عورت نے جی ہاں کو فاتحانہ آنکھ ماری اور پردے بند کر دیے۔ اسی وقت سیاہ لباس میں ملبوس نقاب پوش افراد عمارت میں گھس آئے۔ جی ہاں نے خطرہ بھانپ لیا اور صفائی کرنے والی عورت کو فوراً وہاں سے جانے کو کہا، مگر وہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی اس پر حملہ ہو گیا اور وہ زمین پر گر پڑی۔ جی ہاں نے ایک پیچ کس پھینکا اور موٹے بلٹ پروف شیشے کو توڑتے ہوئے اندر آ گیا۔ وہ عورت کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی نادان نے غلط وقت پر اس سے الجھنے کی کوشش کی۔ غصے سے بھر کر جی ہاں نے ننگے ہاتھوں ایک کے بعد ایک مکمل مسلح دشمن کو گرا دیا۔ لڑائی کے دوران اس کی نظر ایک حملہ آور کی کلائی پر موجود نشان پر پڑی۔ جلد ہی ایک نجی فوج وہاں پہنچ گئی اور نقاب پوش افراد فوراً پسپا ہو گئے۔ صفائی کرنے والی عورت کو ایمبولینس میں لے جاتے دیکھ کر ہی جی ہاں وہاں سے چپکے سے نکل گیا۔ چیف جو میز پر پڑے پیچ کس کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک عام مرمت کرنے والے نے اتنا موٹا شیشہ کیسے توڑ دیا۔ جب اس نے سیکیورٹی فوٹیج میں جی ہاں کا چہرہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف بھر آیا۔ حقیقت یہ تھی کہ جی ہاں کبھی کوریا کی خصوصی فورسز کا بہترین سپاہی تھا۔ جانگ سے جون نے ہوش میں آنے کے بعد اپنی بیوی یوجن کو فون کیا تاکہ اپنے ناجائز تعلقات کو چھپایا جا سکے اور اس مرمت کرنے والے سے نمٹا جائے۔ یہ سن کر یوجن حیران نہ ہوئی کیونکہ ان کی شادی ہمیشہ ایک سودہ ہی رہی تھی۔ جانگ نے اس کے خاندانی اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھا کر صدر بننے کی کوشش کی، جبکہ یوجن کوریا کی پہلی خاتون اول بننے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے فوراً کوک چے وون کو حکم دیا کہ ایک نجی فوج بھیج کر اس مرمت کرنے والے کو قتل کر دیا جائے۔ دوسری طرف جی ہاں گھر میں سامان باندھ رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز آئی۔ اس نے فوراً ہوشیار ہو کر اوپر سے دیکھا تو دشمنوں نے اس کے گھر کو گھیر رکھا تھا۔ چیف جو نے مشن منسوخ کرنے کی درخواست کی ورنہ سارے آدمی مارے جا سکتے تھے، مگر کوک چے وون نے بات کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ اسے خبر ہی نہ تھی کہ اس کی ایلیٹ ٹیم ایک مرمت کرنے والے کے ہاتھوں تباہ ہو رہی ہے۔ خوش قسمتی سے جی ہاں نے کسی کو جان سے نہیں مارا۔ چند لمحوں میں سب زمین پر بے ہوش پڑے تھے۔
جب چیف جو پہنچا تو جیہا جا چکا تھا، مگر اسے سکون تھا کہ کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ محفوظ رہنے کے لیے جیہا ایک پرسکون دیہی علاقے میں چلا گیا۔ راستے میں اس نے ایک بوڑھے آدمی کی خراب گاڑی ٹھیک کی۔ اس معمولی نیکی کے بدلے اسے عارضی پناہ مل گئی۔ ادھر یوجن کوکچے وون کی ناکامی پر سخت غصے میں تھی۔ چیف جو نے بتایا کہ جیہا کبھی اس کا بہترین اسپیشل فورسز سپاہی تھا، مگر ناحق نکال دیا گیا۔ اب وہ بلیک سٹون نامی عالمی جنگی تنظیم کے لیے کام کرتا تھا۔ چیف جو نے کہا کہ ان کی نجی فوج کے لیے اسے پکڑنا ناممکن ہے، مگر یوجن نے پرواہ نہ کی۔ وہ ہر حال میں جیہا کو مارنا چاہتی تھی۔ جلد ہی ایک قاتل نے جیہا کی پناہ گاہ ڈھونڈ لی۔ اس نے بوڑھے جوڑے کو باندھ دیا اور ان پر پیٹرول ڈال دیا۔ انہیں زندہ جلانے کے لیے تیار تھا۔ عین وقت پر جیہا واپس آ گیا۔ وہ بجلی کی طرح حرکت کرتا، ہر حملے سے بچتا اور حیران کن جوابی وار کرتا رہا۔ شدید لڑائی کے بعد اس نے قاتل کو قابو میں کر لیا۔ جیہا نے غصے سے پوچھا کہ اس نے بوڑھوں کو کیوں نشانہ بنایا۔ قاتل نے کہا کہ اسے حکم ملا تھا کہ جیہا کی مدد کرنے والے ہر شخص کو مار دیا جائے۔ بات چیت کے دوران اس نے مان لیا کہ حکم دینے والی یوجن تھی۔ کسی اور کو خطرے میں ڈالنے سے بچنے کے لیے جیہا اکیلا یوجن کی حویلی میں گھس گیا۔ اسے دیکھ کر یوجن حیران نہ ہوئی، بلکہ مسکرا کر بولی کہ وہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ جیہا نے اسے نظر انداز کیا اور خبردار کیا کہ نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ اس کے قریبی لوگوں کو۔ اس نے کہا کہ اگلی بار جب وہ اسے دیکھے گی وہ اس کی موت کا دن ہوگا۔ اسی لمحے مسلح محافظ اندر گھس آئے۔ یوجن نے طنز کیا کہ ان کی دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ محافظوں نے جیہا کو باندھ کر گاڑی کے ٹرنک میں ڈال دیا۔ اس نے انجن آئل دیکھا اور اپنے ہاتھ پر ڈال لیا، پھر درد سہ کر انگوٹھا اکھاڑ کر ہتکڑی سے نکل آیا۔ اچانک محافظوں نے پیچھے سے آواز سنی۔ جیسے ہی ٹرنک کھلا جیہا نے محافظ کو لات مار کر اڑا دیا اور چند گھونسوں میں دوسرے کو بے ہوش کر دیا۔ وہ بندوق لے کر دوبارہ حویلی میں داخل ہوا۔ اس بار یوجن کے چہرے پر غرور نہ تھا۔ اب اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس نے جیہا کو بہت کم سمجھا تھا۔ اچانک ایک غیر متوقع لڑکی سامنے آئی۔ وہ آنا تھی جانگ سے جون کی ناجائز بیٹی۔ اس کی ماں کی خودکشی کے بعد یوجن نے اسے خفیہ طور پر 15 سال تک اسپین میں قید رکھا تھا اور حال ہی میں اسے کوریا لایا گیا تھا۔ نفرت سے جلتی ہوئی آنا نے جیہا سے چیخ کر کہا کہ گولی چلا دو۔ اسی وقت محافظ دوبارہ اندر گھس آئے۔ جیہا نے یوجن کو یرغمال بنا لیا اور گاڑی کا مطالبہ کیا۔ پھر اس نے پھولوں کے گملے سے ایک چھپا ہوا فون نکالا اور کہا کہ اس نے یوجن کی ہر بات اور ہر واقعہ ریکارڈ کر لیا ہے۔ اگر اسے کچھ ہوا تو ویڈیو جاری کر دی جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے فون اس کے سامنے توڑ دیا۔ یوجن گھبرا گئی اور اس کے ہر حکم پر عمل کرنے لگی، مگر راستے میں گاڑی اچانک تیز ہو گئی۔ جیہا نے خطرہ محسوس کیا اور اسے خبردار کیا کہ کوئی چال نہ چلے۔ اس نے گھبرا کر کہا کہ گاڑی قابو سے باہر ہے اور بریک بھی کام نہیں کر رہے۔ باہر ایک موٹر سائیکل دیکھ کر جیہا سمجھ گیا کہ کوئی گاڑی کو ہیک کر رہا ہے۔ اس نے فائر کرنے کی کوشش کی مگر کھڑکیاں نہ کھل سکیں، اور بدتر یہ کہ وہ بلٹ پروف تھیں۔ نازک لمحے میں جیہا نے یوجن کو تیز بائیں موڑنے کو کہا اور فوراً اس کے ساتھ نشستیں بدل لیں۔ اس نے ایک ایکسیلریٹر دبایا اور رفتار بڑھانے کی کوشش کی۔